میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ ہر چھوٹی چیز سے یہ قوم ڈرتی نظر آتی ہے۔ اگر نہیں ڈر رہی تو اللہ سے نہیں ڈر رہی۔ خوف خدا دل سے نکلتا جا رہا ہے، اللہ کا ڈر دل سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے آپ عجیب بات کر رہے ہیں، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کا خوف دل کے اندر ہے تو یہ قدم پھسل کیوں رہے ہیں؟ رات کی تاریکی میں دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے شکار کیسے ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو مولنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان مخلوق کو خوش کرنے کی خاطر خالق کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ ایک بندے کو خوش کرنا ہے، چاہے اس کی خوشی کے پیچھے مولا کی ناراضگی ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے اور بندے کو خوش کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ دیکھیں کہ ایک دوست اپنے دوست کی خوشی کی خاطر نماز چھوڑ دیتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کی خوشی کی خاطر شراب پی لیتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کی خوشی کی خاطر زنا کے اڈے پہ چلا جاتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کی خوشی کی خاطر ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کی خوشی کی خاطر جوا کھیلنے چلا جاتا ہے کہ کہیں میرا دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن میں یہاں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے واضح لفظوں کے اندر قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ سب سے زیادہ حقدار کون ہیں جن کو راضی کیا جائے، ماں سے زیادہ حقدار کون ہے، باپ سے زیادہ حقدار کون ہے، پیر سے حقدار زیادہ کون ہے، استاد سے زیادہ حقدار کون ہے جن کو راضی کیا جائے، تو قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ اس لیے کہ دنیا کا انسان اگر ناراض ہوگا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اس لیے سب سے زیادہ حقدار اللہ اور اس کے رسول ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ آخر دوست کو آدمی کیوں راضی کرنا چاہتا ہے؟ تو سوچتا ہے یہ مصیبت میں مجھے کام آتا ہے۔ ماں کو کیوں راضی کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ ماں نے اسے جنم دیا، ماں نے اسے پالا، ماں نے اسے بڑا کیا، ماں نے اس کی خوشی اور غمی میں شرکت کی، اور ماں نے ہر دکھ کو برداشت کر کے اپنے بچے کو بڑا کیا۔ اس لیے ایک انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ ماں راضی رہے۔ اسی طریقے سے باپ کے حوالے سے بیٹا جانتا ہے کہ میرا باپ دھوپ نہیں دیکھتا، آرام نہیں دیکھتا، تکلیفیں نہیں دیکھتا، ہماری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کبھی فٹ پاتھ پر پتھارا لگا کر، کبھی کہیں ملازمت کر کے، کبھی شب بیداری کر کے ہمارا باپ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ اس لیے باپ کو راضی رکھنا چاہیے۔ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، اگر باپ راضی ہو گیا تو سمجھ لو تم نے اللہ کو بھی راضی کر لیا، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ لیکن میں سمجھانا چاہوں گا کہ یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ باپ اس وقت تک اس دنیا میں نہ آتا جب تک کہ میرے مولا کا حکم نہ ہوتا۔ باپ کو آنکھیں اللہ نے عطا کی، باپ کو زبان اللہ نے عطا کی، باپ کو پیروں میں قوت اللہ نے عطا کی، باپ کو ہاتھوں میں قوت اللہ نے عطا کی۔ اگر باپ کو پروردگار محتاج بنا دیتا تو باپ تمہاری ضرورتوں کو پوری نہ کرتا۔ ماں کو اللہ عز و جل نے طاقت عطا فرمائی اور اس کے سینے کے اندر دھڑکتا
ہوا دل رکھا جس کی بنیاد پر وہ تمہاری ضرورتوں کا بھی خیال کرتی ہے، تمہیں رات کو اٹھ کر کے کھانا بھی کھلاتی ہے، تمہاری گرمی اور ٹھنڈی کا اہتمام بھی کرتی ہے، ہر ضرورت کی تکمیل ماں کرتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں کے دل میں یہ مہربانی کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو جواب ملے گا، اللہ عز و جل نے ماں کے دل کے اندر یہ نرمی پیدا فرما دی۔ پتہ چلا ماں ہو یا باپ ہو، اگر ہم اس کی خوشی کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچو کہ ماں اور باپ کو کس نے پیدا کیا، اور پروردگار جل جلالہ ہی نے ان کے دل میں نرمی رکھی۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ماں اور باپ سے بھی زیادہ حقدار کون ہے جس کو راضی کیا جائے؟ تو وہ اللہ عز و جل ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کی خوشی کا خیال نہ رکھا جائے۔ ایک ضابطہ عطا کر دیتا ہوں، ایک قاعدہ کلیہ عطا کر دیتا ہوں، جن کاموں سے خدا اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں ان کاموں کا اگر ماں باپ حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اور جن کاموں کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول ناراض نہیں ہوتے اور ماں باپ تمہیں حکم دیں تو ماں باپ کی بات مانو کہ ان کو خوش کرنے کے اندر اللہ کی خوشی بھی تمہیں حاصل ہوگی اور اس کے رسول کی خوشی بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اب آئیے تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں۔ یقیناً آج انسان کا دل اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا کہ اللہ کا ڈر دل سے رخصت ہو گیا۔ رشوت لے رہا ہے کوئی ڈر نہیں، اللہ اکبر، آپ زندگی کا جائزہ لیتے چلے جائیں، اللہ عز و جل کا خوف دل سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہوا؟ اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہو رہا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کے اندر شرافت نام کی چیز نہیں رہتی۔ ایک انسان شریف اس وقت کہلاتا ہے جب اس کی زندگی اللہ کی خشیت میں گزرتی ہے۔ وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا کسی کا مال نہیں کھائے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا کسی کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا کسی کے مال میں خیانت نہیں کرے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا غیبت نہیں کرے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا چغلی نہیں کرے گا۔ اور جب یہ ساری برائیاں وہ نہیں کرے گا تو میرے کریم نے فرمایا، میرے بندے غم نہ کر، تو میری بات مانتا ہے، میں تیری محبتوں کا چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں اللہ کے ولیوں کی زندگی کا جائزہ لیں، ان کے پاس محل نہیں ہوا کرتے تھے، عالی شان کاریں نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے خوف میں گرفتار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبتوں کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کر دیا۔ بڑی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اسے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انسان کوئی جرم نہیں کرتا، کوئی جرم نہیں کرتا، کوئی زیادتی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو سکون سے بھر دیتا ہے، اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس نے کوئی زیادتی کی، کوئی غلط کام کیا، تو سب سے پہلے اس کے دل سے اللہ سکون کی دولت اور نعمت کو چھین لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج قرآن کے ماننے والا بے چین کیوں ہے؟ اللہ کو ماننے والا بے چین کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بے چین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا اور نیکیوں کے دروازے پر دستک دینے کی عادت نکل گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں شاید وقت سے پہلے ہی آج گفتگو کو سمیٹ دوں، کئی وجوہات ہیں اس کی، لیکن میں ضروری بات عرض کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آج اپنی سوچ کو درست کر کے یہاں سے اٹھو، اپنی فکر کو درست کر کے یہاں سے اٹھو، قرآن کی روشنی میں سمجھو، احادیث کی روشنی میں سمجھو، تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھو، تاکہ تمہاری زندگی لوگوں کے لیے بوجھ نہ بن جائے بلکہ تمہاری زندگی دوسروں کے لیے نفع بخش بن جائے۔ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے سینے میں رسول اعظم کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن میں نے جس آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے اسے سنو۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ذرا غور سے سنو، بہت کچھ کر چکے آج تک، رات کے سناٹے کے اندر یا دن کے اجالے کے اندر،
کاروبار کی منڈی میں ہو یا ملازمت کے اندر ہو، بہت کچھ کر چکے آج تک، اب اللہ تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ تمہیں آواز دے رہا ہے، اللہ عز و جل کی کتاب تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے دل کے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کو وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے کا دل اللہ عز و جل کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا اس آیت کا شان نزول سنیں تو آپ کو پتا چلے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس کے اندر، اپنے دولت کدے کے اندر تشریف فرما تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دولت کدہ حجرہ مبارک یہ مسجد نبوی شریف سے بالکل متصل. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں. اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، شان مبارک پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر شال تھی، چادر تھی. سرکار اٹھے، وہ چادر زمین پر گھسیٹی جا رہی تھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں مسجد کی طرف بڑھے. کیا دیکھا مسجد نبوی میں جا کر؟ توجہ چاہوں گا، یہ آیت کا شان نزول بتا رہا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے تو دیکھا صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں کسی بات پر ہنس رہے ہیں. باتیں ہو رہی ہیں اور ان باتوں میں ہنس رہے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا اللہ کی طرف سے تمہیں امان کا پروانہ مل چکا ہے؟ امان کا پروانہ مل چکا کہ تم ہنس رہے ہو؟ مراد یہ ہے جس کے دماغ کے اندر اور جس کی زندگی کے اندر ابھی قبر کا مرحلہ باقی ہے، حشر کا مرحلہ باقی ہے، سوالات و جوابات کا معاملہ باقی ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیشی باقی ہے، اللہ لمحے لمحے کا حساب لے گا، وہ دن سب باقی ہے. جس کے دماغ کے اندر اتنا ٹینشن ہو اور جس کے سامنے اتنے مرحلے ہوں، ان مرحلوں سے گزرنے سے پہلے بندے تجھے ہنسی کیسے آ گئی؟ تو کہا کیسے لگا رہا ہے؟ تو مسکرا کیسے ہنس کیسے رہا ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ نے جب یہ سنا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ان مسکرانے کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے سامنے؟ اللہ اکبر. اب صحابہ کا ضمیر دیکھیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کا مسلمان گناہ کر کے کہے لگاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد جو ہے وہ فرحت و شادمانی کے مظاہرے کر رہا ہے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، کیا ڈانس کرنا نیکی کا کام ہے؟ لیکن ڈانس کر رہا ہے، کہے لگا رہا ہے. شراب پی رہا ہے، کہے لگا رہا ہے. آوارگی کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، کہے لگا رہا ہے. جرم کر رہا ہے اور کہے لگا رہا ہے. صحابہ تو صرف مسکرا رہے تھے، کوئی جرم بڑا نہیں تھا، مسکرا رہے تھے. لیکن جب حضور نے فرمایا تو لرز گئے. سرکار نے فرمایا، کیا اللہ عز و جل کی طرف سے تمہیں امان کا پروانہ مل چکا ہے؟ صحابہ لرز گئے. یا اللہ، ابھی تو قبر میں جانا باقی ہے، ابھی موت کا مرحلہ باقی ہے، ابھی حساب و کتاب باقی ہے، ہمیں ہنسی کیسے آ گئی؟ اللہ اکبر. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اس ہنسی کا بھی کوئی کفارہ ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں،
اس کا کفارہ یہ ہے جتنا تم ہنسے تھے اس سے زیادہ اللہ کے خوف میں رونے لگ جاؤ، اللہ کے ڈر سے رو، یہی اس کا کفارہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ جانتے ہیں آپ کے ضمیر کو میں آج جھنجھوڑنا چاہوں گا، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں اللہ کی اس آیت کی روشنی میں کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ آپ حالات دیکھ لیں، زمانے کی سچویشن دیکھ لیں، دور حاضر کی کیفیات کو دیکھ لیں، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کیا ابھی بھی ہمارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارا دل اللہ کے سامنے جھک جائے، اس کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ اور اگر آج نہیں جھکائے تو زمانہ ہمیں بتا رہا ہے، حالات ہمیں بتا رہے ہیں، کیفیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ انجام کس طریقے کا ہوگا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، اپنے آپ کو چینج کرو، اللہ کے ذکر کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، اللہ کے سامنے دل کو جھکا دو۔ اب آئیے اس آیے کریمہ کے اثرات صحابہ پر کیسے تھے، اس آیے کریمہ کے اثرات اولیاء کرام پر کتنے پڑے، تاکہ آپ محسوس کر سکیں اور اس آیت کے اثرات کو اپنی زندگی کے اوپر آپ نافذ کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب میں اس آیے کریمہ کے اندر ایمان اور قلب کو جب دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر فرمایا گیا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، آپ دیکھیں ایمان، خشیت اور قلب، یہ تین چیزوں کو اس آیت کے اندر آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا اپنے ایمان کا تو جائزہ لو، اپنے ایمان کا احتساب تو کرو، ہمارے پاس کیسا ایمان ہے، ہمارے پاس کتنا ایمان ہے، تو ہمارا وجدان جواب دے گا ٹمٹماتے دیے کی طرح ہمارے سینے میں اس وقت ایمان موجود ہے۔ ہم نے ایمان کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ بات بات پر ہم ایمان کی قسم کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بات بات پر ایمان کو گواہ بناتے نظر آتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں پھر بھی ایمان کو گواہ بناتے ہیں۔ بڑی عجیب سچویشن ہو گئی، ایمان کو ہم نے ہلکا سمجھ لیا۔ ایمان ہلکی چیز نہیں ہے، ایمان بہت طاقتور چیز ہے، ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اور اگر آپ کو اپنے وجود کے اندر موجود ایمان کو دیکھنا ہے کہ کتنا ایمان موجود ہے، میں دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے ویسا ہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ آپ ذرا جائزہ لے لیں، آپ ذرا حالات کو دیکھ لیں، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اپنے ہی کسی بھائی کو اگر آپ ترقی کے راستے پر دیکھتے ہیں، کامیابی کے راستے پر دیکھتے ہیں تو دل اندر سے کڑتا ہے، دل اندر سے جلتا ہے، یہ اتنا پاپولر کیسے ہو گیا، یہ اتنی ترقی کیسے ہو گیا۔ اور اس کے بعد کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جہالت کی بنیاد پر جادو ٹونے کرواتے نظر آتے ہیں، تعویذات لے کر کے ایسے سفلی علم کی طرف توجہ دیتے ہیں جس سے بھائی کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، بھائی کا بچہ تباہ ہو جائے، نہ جانے کیا 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 جاتا ہے۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ اب ہمارا ایمان ذرا ہم دیکھ لیں، کیا آج مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے کہ کسی مسلمان کا اچھا دیکھ کر اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو اے اللہ اسے اور عطا فرما دے؟ کیا وہ خوش ہوتا ہے؟ کیا وہ راضی ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں۔ دو بھائی رہتے ہیں، ایک بھائی کے گھر 3 بچیاں ہیں، ایک بھائی کے گھر 2 بیٹے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں جس کے گھر 2 بیٹے تھے اگر تیسرا بھی بیٹا ہوا تو بھائی جس کے گھر 2 بیٹیاں تھی اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، اللہ اس کو ہی بیٹے کیوں دیتا ہے، مجھے ہی بیٹیاں کیوں دیتا ہے، خوش نہیں ہو رہا۔ یہ بہت سمپل مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ اگر کسی بھائی کی بچی کو اچھا رشتہ مل گیا اور بہن بچی جو ہے اچھی جگہ پر چلی گئی تو دوسرا بھائی کڑتا ہے میری بچی غریب کے یہاں کیوں گئی، میرے بھائی کے بچے کو اتنی اچھی میرے بھائی کی بچی کو اتنا اچھا رشتہ کیسے ملا۔ ہم مسلمانوں کی خوشی میں خوش نظر نہیں آتے، ہم مسلمانوں کی خوشی سے خوش نظر نہیں آتے۔ ہوا کیا جب ہماری کیفیت یہ ہو گئی تو اللہ عز و جل اس کو تو نعمتیں دے رہا ہے لیکن جلن کی وجہ سے ایمان کا دیا جو ہمارے سینے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ روشن ہے وہ ٹمٹماتے دیے کی طرح ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان ویک ہو گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں
ہیں وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ دوسری چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اپنے ایمان کا جائزہ لے سکیں۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرو کہ بے شک ایمان والے کو نصیحت نفع پہنچاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جمعہ میں خطابات ہو رہے ہیں، اجتماعات میں خطابات ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کتنا مسلمان بدل رہا ہے، اس مسلمان کی زندگی میں تبدیلی کیوں نظر نہیں آتی؟ تو قرآن نے کہا نصیحت کس کو نفع پہنچائے گی؟ ایمان والے کو۔ پتا چلا ہماری جڑ کمزور ہو گئی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل پر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا اثر نہیں ہوتا۔ قرآن سنتے ہیں، علماء کے خطابات سنتے ہیں، اور سب کچھ سننے کے بعد بھی ہمارا دل نرم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی بڑی راتوں میں تھوڑا سا رو لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جیسے تھے ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کا اثر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر کتنا تھا جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر! جب ان کے سامنے کوئی یہ آیت کریمہ تلاوت کرتا تو وہ اتنا روتے کہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ تم سب کے سامنے جھکتے ہو، ذرا رب کے سامنے بھی تو جھکو۔ سب کے سامنے جھکو گے تو لات ملے گی، اور رب کے سامنے جھکو گے تو عزت ملے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرو۔ ظاہر میں بھی وہ دیکھتا ہے، باطن میں بھی وہ دیکھتا ہے، اکیلے میں بھی وہ دیکھتا ہے، مجمع میں بھی وہ دیکھتا ہے۔ اس سے چھپ کر کے کہیں کوئی پاپ انسان کر ہی نہیں سکتا، اور پاپ ایسی خطرناک چیز ہے جو طاقتور انسان کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ میرا یہ جملہ دل و دماغ میں محفوظ کر لو، انسان کے پاس اسلحے ہوں، انسان کے پاس بم ہو، انسان کے پاس ایٹم بم ہو، لیکن اگر وہ انسان پاپی ہے، مجرم ہے، گناہ کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ بزدل ہوگا، وہ ڈرا ہوا ہوگا، اندر سے خوف زدہ ہوگا، اس لیے کہ گناہ کا بوجھ ضمیر کے اوپر ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر ایسے شخص کو چین کی نیند نہیں آیا کرتی۔ آپ جانتے ہیں، اللہ اللہ، میں تو کبھی کبھی فٹ پاتھ پر رہنے والوں کو دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پوں پوں کی آواز آ رہی ہے، اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہے، لیکن وہ بیچارہ پیپر بچھا کر مزے سے سو رہا ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں، نیند بھی آ جاتی۔ یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ صبح سے لے کے دوپہر تک، اور دوپہر سے لے کے رات تک لوگوں کا سامان اٹھا کر اس نے پارٹی والے کی حیثیت سے مزدوری کی ہے، لیکن ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، جن کے پاس نرم گدے موجود ہیں، لیکن وہ نیند کی ٹیبلٹ لے کر کے سوتے ہیں۔ اور یہ بیچارہ، ان کی تو پوزیشن یہ ہے کہ کہیں سے تھوڑی سی لائٹ بھی نہ آئے، کہیں تھوڑا شور بھی نہ ہو، کہیں سے کوئی آواز بھی نہ آئے، ایک دم شانتی ہو تو ان کو نیند ہوتی ہے، اور اگر کوئی ٹک کر دیا تو ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے کہ وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، لیکن ایک غریب فٹ پاتھ پر پیپر بچھا کر کے اسٹریٹ لائٹ کے نیچے مزے سے سوتا ہے، اور 8 گھنٹے کی نیند مار کر جب وہ اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے، اور یہ سرمایہ دار ایئر کنڈیشن میں سونے کے باوجود بھی اس کی چین کی نیند نہیں ہوتی۔ تو جواب ملے گا، یہ غریب انسان، اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ عیاشی کے دروازے پر جائے، شراب کے دروازے پر جائے۔ اس نے اپنے آپ کو پاپ سے بچا لیا تو اللہ نے اس کو بے چینی سے بچا لیا، اور ان کے پاس عیاشی کا سارا سامان ہے، وہ گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی اس پارٹی کا پیسہ کھا گئے، کبھی اس بیپاری کا پیسہ کھا گئے، کبھی اس کا پیسہ کھا گئے، یہ بنا لے وہ بنا لے، نتیجتاً اللہ نے دل سے سکون چھین لیا۔ زندگی میں پاپ کرنے کے بعد انسان کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ عز و جل سکون کی دولت اسے عطا کرتا ہے جو نیکی کرتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، انسان کے دل سے اللہ کا ڈر نکلتا جا رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، جب اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔